أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج ہم درس تجوید و قرات میں یہ تفسیر التجوید بڑی مارکۃ الارا کتاب ہے. یہ نام ہے اس کا تفسیر التجوید، یعنی تجوید کو آسان کرتی ہے یہ کتاب پڑھنے سے. تفسیر کا معنی ہوتا ہے آسان تجوید. اس کے مصنف ہیں، بہت بڑے قاری گزرے ہیں، اور ان کی تجوید بر صغیر ہندوستان کے بعد یہ مکہ شریف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر تقریباً غالباً 7 سال تک یہ وہاں پر علم تجوید و قرات حاصل کرتے رہے اس دور میں. یعنی ان کا سوانح حیات ہم ابھی پڑھتے ہیں. آپ کو محسوس ہوگا کہ علم کے لیے اور قرآن کریم کے لیے یہ بزرگ کتنی محنتیں کرتے تھے. نام گرامی ہے ان کا استاذ القراء والمجودین القاری المقری عبد الخالق صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ. ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے ان کا. اور یہ دیکھتے ہیں حاجی صاحب ذرا پڑھیے سوانح حیات. سوانح حیات استاد القراء حضرت قاری عبد الخالق رحمہ اللہ. حضرت قاری عبد الخالق صاحب 1298 ہجری میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے. والد محترم کا نام شیخ جیون علی تھا، جو شہر کے معززین میں شمار ہوتے تھے. آپ کی عمر 6 سال تھی کہ والد ماجد نے دائی اجل کو لبیک کہا. والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو محلہ کی ایک معلمہ کے سپرد کر دیا، جن سے آپ نے قاعدہ اور چند پارے پڑھے. بعد میں جناب مولوی صدیق حسین صاحب سے یہ بڑے مشہور عالم ہوئے ہیں سہارنپور کے. مولانا صدیق حسین بڑے مشہور عالم، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے. جی تو چونکہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے. پہلے دور کے جو علماء ہوتے تھے، دیکھیں نا جتنے بھی پرانے علماء ہیں مختلف مسالک کے، مثلا بریلوی مسلک کے حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنے بڑے قاری تھے، انہوں نے بھی تجوید کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جمال القرآن کے نام سے. پہلے لوگ جو تھے علماء، وہ حافظ بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، قاری بھی ہوتے تھے، اور چونکہ وہ بہت بڑے انکساری اتنی تھی. آج کل تو جناب پروفیسر تھے، علامہ تھے، پتہ نہیں اور کیا کیا نام آگے ہیں. تو اس وقت سادہ لوگ تھے. مولوی صدیق حسین، سبحان اللہ. پڑھیے جی صاحب. ماشاء اللہ صاحب یہ بعد میں جناب مولوی صدیق حسین بھوپالی تھے، یہ نا ہم نے بھوپالی ہوں گے، ٹھیک ہے جی. سے ناظرہ قرآن پڑھا اور انہی سے حفظ قرآن پاک کیا. حفظ قرآن پاک کے بعد آپ نے رمضان المبارک میں اپنے محلہ کے قریب نور خان والی مسجد میں پہلی محراب سنائی. آپ قدرتی طور پر ابتدا ہی سے اپنے ہم جماعت ساتھیوں میں امتیازی حیثیت کے مالک اور لوگوں کی نظروں میں مقبول تھے. اس لیے استاد صاحب کی خدمت میں اکثر اہل شہر کی درخواستیں آتی تھیں کہ
کہ اپنے شاگرد عبد الخالق سے ہماری مسجد میں شبینہ میں کچھ پڑھوا دیجئے۔ جی پڑھیے جی رجب المرجب۔ رجب المرجب 1313 ہجری میں آپ کی والدہ محترمہ اپنے بچوں حاجی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، قاری عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ، قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ کو لے کر سفر حج۔ ابھی میں کیا بات کر دوں، یہ قاری عبد المالک صاحب میرے دادا استاد ہیں، یہ ہے قاری عبد الخالق صاحب میرے دادا استاد کے بھائی۔ حاجی عبداللہ صاحب جو تھے یہ بھی بہت بڑے قاری تھے، یہ پھر مکہ شریف میں رہ گئے، انہوں نے وہاں بڑا کام کیا ہے۔ یہ قاری حاجی عبداللہ صاحب انہوں نے مکہ شریف میں بہت کام کیا ہے، تو یہ میرے دادا استاد قاری عبد المالک صاحب کے دونوں بھائی تھے۔ جی چلیے آگے پڑھیے۔ جی لے کر سفر حج پر روانہ ہو گئی۔ رخصت کے وقت آپ کے استاد مولوی صدیق حسین صاحب رحمہ اللہ نے آپ کی والدہ محترمہ سے فرمایا کہ بچوں کو مکہ المکرمہ میں قراءت کی تعلیم ضرور دیں۔ قراءت دیکھیں، قراءت کہتے ہیں ایک قراءت کو، قراءات 7 اشرا کو کہتے ہیں۔ جی جمع ہے قراءات۔ جی قراءات کی تعلیم ضرور دلوانا۔ بالآخر آپ ماں اپنی والدہ محترمہ اور بھائیوں کے بمبے روانہ ہو گئے۔ دوران قیام بمبے میں جب آپ تلاوت قرآن کرتے تو سامعین کہتے کہ یہ لڑکا اگرچہ اب بھی اچھا پڑھتا ہے لیکن مکہ مکرمہ جا کر اور بھی زیادہ اچھا پڑھنے لگے گا۔ قاری صاحب کو چونکہ ابھی اہل عرب کے سننے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے حیرت سے سوچتے کہ اس سے اور کیا اچھا پڑھا جا سکتا ہے۔ غرض بمبئی میں کچھ دن قیام کے بعد اخیر شعبان میں جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 18 رمضان المبارک بوقت مغرب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حج کے ایام تک طواف اور عمرہ سے مستفید ہوتے رہے۔ حج کا وقت آیا تو حج فرمایا۔ جی اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے مستقل طور پر مکہ مکرمہ میں قیام فرما لیا۔ اس وقت یہ ویزوں کا چکر نہیں نہ ہوتا تھا کہ 40 دن رہنا ہے کہ مہینہ رہنا ہے کہ 2 مہینے رہنا ہے۔ اچھا یہ سعودیوں کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ ترکی کی حکومت تھی وہاں پر۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی قاری عبد المالک صاحب نے مدرسہ سولتیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس مدرسہ میں مجھے بھی کچھ وقت گزارنے کا ٹائم ملا ہے، کچھ اس مدرسہ میں۔ اب تو وہ حرم میں آ چکا ہے نا، تو باہر جا کر نیا بن گیا ہے، لیکن میں بھی اس کے اندر کچھ وقت، مجھے بھی یہاں پر الحمدللہ زیارت کا موقع ملا ہے وہاں پر۔ جی داخلہ لے سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد سعید عنایت اللہ، حرم میں بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور سیالکوٹ میں ایک مدرسہ میں پڑھاتا تھا، تو وہاں پر وہ ناظم تعلیم تھے، تو ان کے ساتھ کو ہماری قرابت داری بھی تھی، تو ان کی وجہ سے جب میں وہاں گیا تو پھر مدرسہ سولتیہ میں ان کے حوالے سے مجھے الحمدللہ زیارت کا اور کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ جی ماشاءاللہ۔ یہاں آپ یہ وہاں کے بھی مدرسہ سولتیہ کے بھی ناظم تعلیم تھے۔ سبحان اللہ۔ جی یہاں آپ دونوں حضرات کو شیخ العرب والعجم حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکدہ نور اللہ، سنیے، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے، اس کا معنی یہ ہے نور اللہ مرقدہ کے سپرد کیا۔ یہی وہی عبداللہ مہاجر مکی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں آ کر عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جو ضیاء پاشیاں کی، ماشاءاللہ۔ جی
سپرد کیا گیا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت قاری عبداللہ مکی رحمہ اللہ کو سنا تو مجھے اہل بمبئی کا مقولہ کہ یہ لڑکا مکہ مکرمہ جا کر اور اچھا پڑھنے لگے گا یاد آ گیا کہ واقعی وہ لوگ سچ کہتے تھے۔ حضرت قاری عبداللہ مکی آپ پر اور آپ کے چھوٹے بھائی سے خصوصی محبت فرماتے تھے۔ متعدد مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کے مکان پر ختم قرآن میں شرکت کراتے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی لے جا کر پڑھواتے۔ ماشاء اللہ۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی مجالس کا اہتمام اس دور میں آج سے 150-200 سال پہلے حرمین میں اس وقت بھی ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ جی۔ حضرت قاری صاحب بھی اپنے استاد گرامی سے از حد محبت فرماتے تھے، چنانچہ حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت کے علاوہ آپ کے 2 صاحبزادوں قاری احمد مکی رحمہ اللہ و قاری حامد مکی رحمۃ اللہ کا کام مثلاً تختی دھونا، قلم بنانا، مختہ یاد کرانا وغیرہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ نیز گھر کا کام کاج بھی کرتے۔ نماز مغرب سے نماز عشاء تک روزانہ پابندی کے ساتھ استاد صاحب کی خدمت میں حرم شریف میں رہتے اور نماز عشاء کے بعد رخصت کر کے واپس آتے۔ ذرا عالم تصور میں جائیں نا کہ صحن حرم ہو اور استاد سے پڑھیں بھی، استاد کی خدمت بھی کریں، اور استاد کے جو شہزادے ہیں ان کے بھی کام کریں، اور جناب والا سامنے حرم کا منظر بھی نظر آ رہا ہو، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، سال ہا سال، تو پھر ایسے شاگردوں کو استاد خوش بھی ہوں گے، محنت بھی کرتے ہوں گے، حرم شریف کی برکات بھی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں بھی برس رہی ہوں گی، تو ان کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی اور وہ کس طرح وہ کامیابی کے سینے طے کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ جی۔ ربیع الاول، یہ بچے سن رہے ہیں نا؟ عبد المنان آپ ہیں؟ جی قاری صاحب۔ ماشاء بیٹا سن رہے ہیں نا آپ؟ حافظ صاحب بھی ہیں؟ حافظ صاحب ہیں؟ جی اچھا ٹھیک، چل سارے ہیں، صوفی صاحب تو ہیں ماشاءاللہ جی۔ ربیع الاول جی، ربیع الاول 1317 ہجری میں آپ ماں بھائیوں اور والدہ محترمہ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور کتنے سال بعد جی؟ کتنے سال بعد؟ یہ دیکھیے، یہ میں دیکھتا ہوں پیچھے، 1317 اور 1313، یعنی 4 سال کے بعد پہلی دفعہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یعنی وہاں پڑھتے رہے۔ اصل میں بات یہ تھی، کوئی آج کل کا دور تو نہیں تھا نا، جب ہوائی جہاز پہ نہ جا سکے تو جناب بڑی تیز رفتار ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، اس وقت تو جو بیچارے لوگ پیدل چلتے تھے نا، بڑا کسی کے پاس جو متمول ہوا تو وہ جناب امیر ہوا تو وہ اونٹ کی سواری پر بیٹھ کر چلا گیا۔ تو یہ جو یہاں سے مدینہ ہندوستان سے ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کو لے کر جب وہ حرم مکہ میں پہنچی تو وہاں پر مسائل ہوں گے، آگے پھر اہتمام کرنا اور آگے سفر کرنا، یہ سارے مسائل تھے نا، اس لیے 4 سال تک آپ وہاں پہ پڑھتے بھی رہے اور حرم کی ضیاء پاشیوں سے مستفیض بھی ہوتے رہے۔ 1317 میں یہ پڑھی آج صاحب۔ ربیع الاول 1317 ہجری میں آپ ماں بھائیوں اور والدہ محترمہ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 6 ماہ وہاں قیام فرمایا۔ ہاں 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد گئے ہیں تو 10 دن قیام نہیں فرمایا، بلکہ کتنا 6 ماہ قیام فرمایا وہاں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کی برکات متواتر 6 مہینے تک اس سے مستفیض ہوتے رہے۔ دربار رسالت میں خدا جانے کتنی مرتبہ حضور پاک کو قرآن کریم سنایا ہوگا،
کبھی قدمیان میں بیٹھ کر، کبھی مواجہ شیر، کبھی سر مبارک کی طرف، اور کبھی اللہ اکبر مصلی تہجد کے اوپر. تو 6 ماہ تک ظاہر ہے وہ آج کے دور کے ہمارے جیسے تو وہ نہیں تھے نا، وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن کی والدہ بھی عالمہ اور فاضلہ اور ولیہ، اور جن کے والد بھی ولی بڑے مشہور، اور اس طرح جن کو اساتذہ بھی ایسے ملے، اور دور بھی خیر القرون قرنی. آج سے پیچھے چلے جائیں نا 1317 ہجری، یہ آج 1400 1450 کے قریب ہو گیا ہے. یہ 125 سال پہلے کی بات ہے، 130 سال کے قریب یہ تقریباً پہلے کی بات ہے جی، بلکہ اس سے بھی زیادہ جی. 17 سال وہ، اور یہاں یہ تقریباً 160 سال گزر گئے ہیں اس بات کو. جیسا پڑھیے ربیع الاول 1317 ہجری میں، ربیع الاول 1317 ہجری میں آپ بھائیوں اور والدہ محترمہ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 6 ماہ وہاں قیام فرمایا. پھر واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور حسب سابق حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. آپ نے 7 سال کے عرصہ میں تمام قرآن مجید از اول تا آخر مشق میں پورا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشق میں آج کل چند رکوع کرتے ہیں قراء، انہوں نے پورا قرآن مشق کیا. حجر تو علیحدہ ہے نا، یہ مشق میں پورا کیا جی. اور تجوید کے تمام رسائل جو داخل نصاب تھے حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے پڑھے. ہم نے الحمدللہ 30واں پارہ اور 29واں پارہ پچھلے جو ہم نے درس قرات کتاب میں ہم نے پڑھا، تو اس کے دوران ہم نے 30واں اور 29واں پارہ 2 پارے تقریباً ہم نے مکمل کیے ہیں. آج انشاءاللہ ہم پارہ الف لام میم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 پارے اس میں بھی ہم پڑھ لیں انشاءاللہ مشق اور حاضر میں. جی ایسا پڑھیے. 1321 ہجری میں آپ کے بڑے بھائی حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چھوٹے بھائی قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ واپس ہندوستان آ گئے. 1322 ہجری میں آپ بھی والدہ محترمہ کے ہمراہ واپس وطن تشریف لے آئے. بوقت رخصت حضرت قاری، اچھا دیکھیے جی تقریباً کتنے سال یہ رہے. 1314 میں گئے، یہ 1313 میں 1313 7 اور 2 9 سال تک ماشاءاللہ یہ حرمین شریف اور مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں رہے جی. وقت رخصت جی، بوقت رخصت حضرت قاری عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ کے سامنے بہت سے نصائح فرمائے اور دعاؤں سے نوازا. علی گڑھ پہنچ کر آپ نے تدریس کا کام شروع کر دیا. اس عرصہ میں مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور جو 1321 ہجری میں قائم ہوا تھا میں دونوں بھائیوں کو مدرسی کی پیشکش ہوئی. یکم ذی القعدہ 1323 ہجری میں دونوں بھائی مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور آ گئے. 1328 میں دارالعلوم دیوبند جو ہے نا یہ قائم ہو گیا تھا. ابھی اس وقت تک اختلافی باتیں نہیں ہوئی تھی. سب جتنے بھی تھے نا یہ بریلوی دیوبندی کا چکر اس وقت نہیں تھا. اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے جی. 1328 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کا شاندار جلسہ تقسیم اسناد ہوا. اس جلسہ میں قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمہ اللہ، یہ جو ہے نا قاری عبد الرحمن پانی پتی یہ بہت بڑے شیوخ گزرے ہیں. یہ غالباً ان کا جو ہے نا قبر میں مبارک ان کی ہے ملتان میں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے بر صغیر میں. جتنے بھی پانی پتی، یہ پانی پت کے رہنے والے تھے نا اس لیے ان کو پانی پتی کہتے ہیں. اور اس وقت چونکہ یہ خود تو وہاں نہیں، انہوں نے یہی تو ان کا جو انداز تھا نہ پڑھنے کا
وہ مصریوں سے اور حجازیوں سے علیحدہ تھا، تو ان کی ذات سے نا یہ پانی پتی لہجہ شروع ہوا۔ ہم تو یہ قاری جتنے بھی آج کے پانی پتی پڑھتے ہیں نا، تو یہ ان کا یہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو نغمے میں نہیں پڑھنا چاہیے، موسیقی میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو تجوید ان کی بہت خوبصورت ہوتی ہے، تلفظ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ لہجے نہیں لگاتے۔ لیکن لہجہ تو ہر گفتگو میں ہوتا ہے، وہ عربی لہجہ نہ ہوا لیکن ان کا اپنا لہجہ تو بن گیا نا، ایک مخصوص لہجہ بن گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد گرامی ہے اقرأ القرآن بلسان العرب، کہ تم اہل عرب کے لہجے میں پڑھو۔ تو ان کا مقصد سے یہ بھی مخلص تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم موسیقی سے پاک رہے، بلکہ تمہاری طبیعت پر اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو کلام ہے، وہ بغیر کسی موسیقی یا لہجے کی آمیزش کے بغیر تمہاری طبیعتوں کے اوپر اثر کرے۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ موقف تھا، اور اس کے اوپر آج بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں پاکستان ہندوستان میں جو پانی پتی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ قاری عبد الرحمان اس کے موجد ہیں۔ جی آگے پڑھیے جی۔ قاری عبد السلام قاری عبد السلام پانی پتی اور قاری ابراہیم کرنالی رحمہ اللہ جیسے اکابرین موجود تھے۔ دیگر قراء کے بعد حضرت قاری صاحب اور قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ نے تلاوت فرمائی۔ ایسی پرسوز اور حجازی لہجوں کی پختہ گرفت کے ساتھ فن تجوید سے معمور تلاوت ہوئی کہ تمام مجمع حیرت و استجاب سے آگے نکل کر درد و سوز میں ڈوب گیا اور آنسوؤں کی لڑیاں بند گئیں۔ 1326 ہجری میں حضرت قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ تو مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور کی ملازمت ترک فرما کر تھانہ بھون چلے گئے، مگر حضرت قاری عبد الخالق صاحب تمام عمر مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور میں ہی تشریف فرما رہے۔ 1338 ہم نے بھی دار التجوید جو رکھا ہوا ہے نا، انہی مدارس کے ان مدارس کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، انہی کی نقل کی ہے۔ ہمارا جہاں ہم پڑھے ہیں مدرسہ تجوید القرآن، موتی بازار، کوچہ کندی گراں، رنگ محل، لاہور۔ تو یہ سارے قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگردوں میں تھے قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری اظہار احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری تقی الاسلام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اور بھی بہت بڑے بڑے نام تھے۔ تو الحمدللہ مجھے ان سب بزرگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے دادا استاد تھے قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جی 1338 ہجری 1338 ہجری میں آپ حضرت قاری عبد الرحمان مکی الہ آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں الہ آباد مدرسہ مدرسہ احیاء العلوم حاضر ہوئے اور قرات 7 و قرات 10 کی تکمیل فرمائی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پڑھنے کے بعد، مکہ شریف میں پڑھنے کے بعد یہاں پہ آ کر پھر دوبارہ، یا وہاں پر تکمیل نہیں کی ہوگی، یہاں پر آ کر تکمیل کروائی۔ یہ قاری عبد الرحمان مکی وہی ہیں جنہوں نے فوائد مکیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا فوائد مکیہ، وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ لہذا آپ حضرات کو بھی ماشاءاللہ جی صاحب، آپ حضرات کو بھی ان کا فیض ملا ہے، قاری عبد الرحمان مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی اور بعد ازاں دوبارہ مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور میں واپس آ کر خدمات انجام دینی شروع کر دیں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھو کہ انہوں نے تقریباً مکہ شریف میں پڑھ کر بھی آئے، پڑھتے بھی بڑا خوبصورت تھے، اور تقریباً 15 سال تک تدریس بھی کی، اور پھر بہت بڑے نام بھی تھا، مشہور قراء میں شامل ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود علم حاصل کرنے کی تگ و دوگ پھر بھی رہی کہ انہوں نے 1338 ہجری میں حضرت قاری عبد الرحمان مکی الہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہو کر دوبارہ قرات 7 و 10 کی تکمیل فرمائی۔
یعنی پڑھنے کے لیے تدریس کو چھوڑا، آمدن کو چھوڑا، مدرسے میں چلے گئے بطور طالب علم، انہوں نے داخلہ لیا، پھر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ اسی مدرسہ میں واپس تشریف لے آئے. پتہ نہیں اب وہاں پہ 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، 1 سال پڑھا، اور واپس آ کر اپنی خدمات دوبارہ وہیں انجام دینی شروع کر دی. سبحان اللہ. جی پڑھیے آج سوال. 1347 ہجری میں آپ کی والدہ محترمہ کا سہارنپور میں ہی انتقال ہوا اور حضرت قاری عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ نے مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور میں تقریباً 35 سال تک خدمات قرآن انجام دی. اس عرصہ میں بہت بڑی تعداد نے آپ سے استفادہ فرمایا. آپ کے یہاں 5 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادہ قاری عبد الباری صاحب پیدا ہوئے. 3 صاحبزادیاں بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں. قاری عبد الباری صاحب نے آپ سے تجوید و قراءات پڑھی اور پھر آپ کی وفات کے بعد مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور میں ہی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے. یعنی یہ آپ کے جانشین بن گئے. اللہ اکبر. تو اس بات کو بھی تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ یہ قاری صاحب کے قاری عبد الباری صاحب کو وہاں پڑھاتے ہوئے کہ جیسے 43 اور 20 63 سال ہو گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ظاہر آپ تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ 63 سال پہلے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کی عمر 20-25 سال تو ہوگی، اور اگر قید حیات ہوں گے تو اس وقت وہ 80-90 کے اوپر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہیں اپنے رحم و کرم میں رکھے. جی استاذ الاساتذہ پڑھیے دیا گیا. استاذ الاساتذہ حضرت قاری عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ نے 11 اپریل 1957 بروز جمعرات سہارنپور میں وفات پائی. رحمہ اللہ وادخلہ فی جنات الفردوس. سبحان اللہ. اچھا جی، یہ اب آگے آ گیا جی قاری صاحب کے اپنے الفاظ میں، جنہوں نے قاری عبد الخالق صاحب نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے نا، اپنے الفاظ میں انہوں نے یہ دیباچہ لکھا ہے. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عبادہ الذین اصطفی. یہ قاری صاحب کی قلم سے لکھا گیا تھا آج سے تقریباً 150 سال پہلے. تو دیکھ لیجئے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، حضور پر صلاۃ و سلام بھی بھیج رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کیا ان کو یہ اجر و ثواب بھی رہا ہو. سبحان اللہ. سب دوست پڑھ لیے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، ایسا پڑھیے جان. اما بعد احقر عبد الخالق، احقر سنیے، سن لیجیے، احقر عبد الخالق غفر لہ ولوالدیہ. غفر لہ، وہ اللہ، مجھے اس کا ترجمہ یہ ہے، غفر لہ ولوالدیہ، مجھے اور میرے والدین کی اللہ بخشش فرمائے. پڑھ لیجیے سارے. غفر لہ ولوالدیہ، میری اور میرے والدین کی اللہ بخشش فرمائے. ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی کہیں سب دوست. غفر لہ ولوالدیہ، قاری عبد الخالق صاحب اور ان کے والدین کے لیے بھی کہتے ہیں. پڑھیے آگے. واساتذہ خادم قدیم، واساتذہ خادم قدیم مدرسہ. اپنے آپ کو انہوں نے اور ایک لفظ شامل کر لیا، غفر لہ ولوالدیہ واساتذہ، یعنی اللہ میری مغفرت بھی کرے، میرے والدین بھی کرے، اور میرے اساتذہ گرامی قدر جو ہیں ان کی بھی کرے. یہ پورا لفظ یہاں تک ہے. احقر عبد الخالق
गुफिर लहू वलिवालिदैहि व असातिज़हु, यहाँ तक ये दुआ है। उसके बाद आगे कहते हैं खादिम, यानी मैं, कदीम, खादिम कदीम मदरसा तजवीद अल कुरान। पढ़िए हाजी साहब। खादिम कदीम मदरसा तजवीद उल कुरान वाक़े मोहल्ला काजी सहारनपुर ने अपने 45 साला तजर्बा के बाद ये महसूस करते हुए कि तजवीद के वो रसायल जो आजकल जारी हैं मुब्तदी तलबा के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं, क्योंकि बाज़ रसाले मुश्किल और बाज़ तवील, मगर फिर भी बाज़ ज़रूरी मसाइल इनमें नहीं मिलते, इसलिए 5 बातें मखारिज। हाँ, ये याद रखने वाली बात है। ये इन्होंने लिखा है ना कारी साहब ने ऊपर, कि जो उस वक़्त में जो रसाले ये किताबें मिलती थी वो मुश्किल भी थी और तवील भी थी। तो अब अगर आपने माइक बंद कर लें बाकी दोस्त, अच्छा, तवील भी थी। तो अब जब हम किताब पढ़ेंगे तो हमें महसूस होगा कि वाकई कारी साहब ने ऐसे है, इतना खूबसूरत अंदाज है इनके पढ़ाने का, लिखने का इस किताब के अंदर, कि आप खुश होंगे। मैंने जब ये किताब पढ़ी थी ना अपने उस्ताद गिरामी से, तो मुझे इतना लुत्फ आया था कि मुझे आज भी वो जो है ना किताब पढ़ते वक्त जो लुत्फ आता था, मैं आज भी उसको महसूस करता हूँ। तो 5 बातें इन्होंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया है। नंबर 1, हरूफ के मखारिज। अब्दुल मन्नान समझ आ रही है बात की? मखारिज जी कारी साहब। नंबर 1। नंबर 2, हरूफ की सिफाते लाज़िमा, 2 हो गई। नंबर 3, हरूफ की सिफाते आरिजा, 3 हो गई। नंबर 4, मद्दात का बयान। और नंबर 5, वक्फों का तरीका यानी औकाफ। 5 बातें हैं ना। इन्हीं 5 बातों की तशरीह है पूरी, जो आपने पहले किताबें पढ़ी है ना, उन्हें में यही 5 बातें हैं। क्यों आज सब समझ आ रही है ना? हरूफ के मखारिज, हरूफ की सिफाते लाजिमा, हरूफ की सिफाते आरिजा, मद्दात का बयान और काफ। ये जितने हैं ना, बाकी नून साकिन का बयान, मीम साकिन का बयान, रा के कायदे, हरूफ शमसी कमरी, फिर उसके बाद ये हमजा का बयान और इज्तमाए साकिनैन और हाय ज़मीर, वो सारी सिफाते आरिजा में आ जाती है। और सिफाते लाजिमा में हमस, जहर, शिद्दत, रिख्वत, इस्तिला, इस्तिफाल, इतबाक, इन्फिताह, इदलाक, इस्मात, ये सारी सिफाते लाजिमा में आ जाती हैं। और मखारिज, तो ये 5 बातें जो है ना, आप इस ज़हन में बिठाएं कि 5 बातें जो है ना, इनको आप मजबूत कर दें। पढ़िए आज साहब फिर वो 5 बातें। मखारिज हरूफ जी, 5 बातें मखारिज अल हरूफ, हरूफ की सिफात, सिफात लाजिमा, हरूफ की सिफात लाजिमा, सिफात आरिजा, मद्दात, औकाफ, मुख्तसर और आसान इबारत में, कि जिसको इब्तदाई तालिब इल्म बासानी समझ लें और याद कर सकें, जमा कर दी हैं। और इनके साथ साथ बाज़ ऐसे आदाब व फ़वाइद भी शामिल कर दिए हैं कि जिनका जानना ज़रूरी है। नीज़ पहली तबाअत में जो बाज़ कोताहियाँ समझी गई वो भी पूरी कर दी गई हैं, क्योंकि इन तमाम बातों पर ही कुरान शरीफ का सही पढ़ना मौकूफ़ है। इनको 7 अबवाब में तकसीम कर दिया है। हाँ जी, ये जो 5 बातें हैं ना, इनको 7 अबवाब में, पहले बाब के अंदर वो तजवीद की जो अहमियत है, तजवीद के वजूब, ज़रूरत और तिलावत के आदाब वगैरह, वो पहले बयान में आएंगे। तो यहाँ तक हम ये सबक आज हमने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगले सबक में हम फिर इसकी और तफसील में जाएंगे अगले सबक में। तो आइए आज हम सूरह फातिहा को शुरू करते हैं। तो मैं सब दोस्तों को सूरह फातिहा पढ़ाता हूँ, सब पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाह, सबसे पहले पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ, सबसे पहले पढ़ेंगे सूफी साहब, उसके बाद पढ़ेंगे हाजी साहब, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे राजा साहब, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे हाफिज साहब, 5वें नंबर पे पढ़ेंगे ये अब्दुल मन्नान साहब। जी बारी बारी एक एक आयत आज करके पढ़ते हैं। सूरह फातिहा है ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि
العالمین. جی صوفی صاحب. الحمدللہ رب اعوذ باللہ، پہلے اعوذ باللہ پڑھیے، پھر بسم اللہ پڑھیے، پھر الحمد، دو نہیں پڑھنا، الحمد. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اچھا، یہ جب ال کہیں یا ربل کہیں نا، لام، تو لام کے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے. اس کو قلقلہ کہتے ہیں. لام میں قلقلہ نہیں ہوتا، آواز بند ہو جائے. سنیے، الحمد للہ رب نہیں، رب العالمین. پھر سنیے، الحمد للہ رب العالمین. جی الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. راجہ صاحب آپ پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ. راجہ صاحب مائک کھول لیں اپنا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ایک بات سارے دوست ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے درمیان کو سب قاری تو نہیں نا، جو قاری ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کے لیے. تو وہی آتا ہے نا جس کو ضرورت ہو، وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. کسی کو کم ضرورت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے، بینیفٹ یہ ملتا ہے، جو اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو دوسرے ہیں ان کو جھجک بھی دور ہوتی ہے، اور ان کو ساتھ کمی بھی دور ہو جاتی ہے. تو ان کو جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو اجر بھی ملتا ہے، اور جو ان سے سیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کوئی کسی اثر کو غلطی ہوتی ہے تو میں اس کی اصلاح کرتا ہوں. تو اسی لیے اسی جذبے سے کرتا ہوں کہ لوگ اپنا ٹائم نکال کر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کیونکہ اگر تو سب کامل ہیں تو پھر تو آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اس لیے میرے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بالکل سادہ پڑھنے والے بھی ہیں، جنہوں نے پہلے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم بھی نہیں پڑھا ہوتا. میرے ساتھ کچھ حافظ بھی ہوتے ہیں، میرے پاس کچھ ایسے قاری بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تکمیل نہیں کی ہوتی. اس لیے جس کی ہم مسٹیک جو اس کی نظر اس کی طرف اشارہ کریں یا ان کی اصلاح کی کوشش کریں تو کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ چنگیاں غلطیاں آئیں، یہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اس کا جذبہ کتنا اچھا ہے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود. دیکھیے نا اب صوفی صاحب یا راجہ صاحب یا حاجی غضنفر صاحب، یہ سارے ہی کوئی 70 سال کے ہیں، کوئی اس سے بھی اوپر ہیں، کوئی نیچے ہیں. راجہ صاحب ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بڑے ہوں، صوفی صاحب مجھ سے 5 سال چھوٹے ہوں گے، 10 سال. حاجی صاحب بھی مجھ سے 5-7 سال چھوٹے ہوں گے. تو یہ اب صاحب جتنے دوست ہیں یہ سارے دو پوتوں والے ہیں، ماشاءاللہ دو پوتوں والے ہیں. تو یہ اگر قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ ان کی عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور کامیابی دے، اور اس قرآن کریم کی اس علم کو ہمارے سب کے لیے قبر کی روشنی کے اندر روشنی کا سبب پیدا کرے. آمین. جی پڑھیے اپنا حاجی صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب ذرا سلو کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب
العالمین. تو اسی کو تو قاری کہتے ہیں. جی عبد المنان بیٹا آپ پڑھیں. حافظ صاحب آپ پڑھیں پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. عبد المنان آپ پڑھیں بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. یہ صوفی صاحب ٹھہر ٹھہر کے صوفی ریاض صاحب پڑھیے. صوفی صاحب غائب تو نہیں ہو گئے؟ مائک کھول لیں. نہیں ادھر ہی ہیں کر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. إياك نعبد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. جی آپ پڑھیے جی صاحب. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی آفت جی. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. عبد المنان. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. شاباش بیٹا. آگے پڑھتے ہیں. صوفی صاحب آئیے. اهدنا الصراط المستقیم. صوفی صاحب پھر سنیے. اهدنا الصراط المستقیم. یہ صوفی صاحب پڑھیے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. جی
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا ایک تو نا غیر مغ نہیں کرنا، مغضوبی. اچھا دوسرا علیہم کی میم میں ہونٹ بند کر کے پھر میم کو ادا کر کے پھر واو کے لیے ہونٹ گول کرنے ہیں. اگر علیہم کے میم میں ہی ہونٹ گول ہو جائیں گے واو کے لیے تو میم جو ہے وہ صاف نہیں ہوگی. جی پڑھیے راجہ صاحب آپ سے اہدنا الصراط. میں آپ کو کہلواتا ہوں راجہ صاحب، اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. قاف ذرا موٹا کر لیں. مستقیم مستقيم. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالین ولا الضالين. جی حاجی غضنفر صاحب. اهدنا الصراط المستقيم. لہجہ لگائیں، لہجہ لگائیں. اهدنا الصراط المستقيم. ٹھہر کے لہجے سے. صراط الذین انعمت علیہم. جی صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا دعا کو آپ نے لمبی مد کی ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں آواز کو پھیرے نا ذرا. ولا دین میں بھی لین. جی ولا الضالين. جی حافظ صاحب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ماشاء اللہ. جی عبد المنان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سیکھنے اور سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دونوں جہانوں میں رحمتوں کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.